جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيت طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت ہی معزز و مکرم میرے رفیق محترم مدرسہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا الحاج قاری شمس الدین صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس محفل کو سجایا، چمکایا، بسایا، اور یہاں پر مدرسہ حاضہ کا یہ اختتامی اور انعامی پروگرام ہے، جسے آپ بہت دیر سے طلباء کے، طالبات کے تقاریر سے اور ان کے ترانوں اور ان کے نعتوں سے سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی یہ انعامی جلسہ اپنے اختتامی مراحل پر ہیں، اور ہمیں صدر محترم کو سننا بھی ہے، جو آج کے مقرر خصوصی ہیں، اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا الحاج قاری شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اپنے بچوں کو کچھ پند و نصائح سے مستفید کرائیں گے، اس کی بھی سماعت کرنی ہے۔ میں آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی بات کی ابتدا اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے بھی تعریف کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی تعریف کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ اسٹیج پر ہمارے اس علاقے کے بہت کامیاب نظماء، اگر ہر کسی کا فردر نام لیا جائے تو میرے خیال سے وقت بہت لمبا ہو جائے گا،
لیکن یہ ہمارے سر کے تاج ہے جو آج اسٹیج کی رونق بنے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک میں خاص طور سے حضرت قاری شمس الدین صاحب کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ بچوں کے اتنے پرکیف اور اتنے دلکش مناظر میرے دل پر عکس کر گئے کہ میں اس کی ترجمانی الفاظوں میں نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو کس انداز کے اندر بیان کیا۔ جیسے ہمارے قاری اسرار الحق صاحب مشہور نعت خواں اور کامیاب جلسے کے ناظم، وہ اپنی اس نظامت کے دوران ایک الفاظ کہہ رہے تھے کہ کیریکٹر میں ملوث ہو کر کسی کردار کو ادا کرنا حقیقت میں وہ طالب علم کی ترجمانی نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں استاد کی محنتوں کا ثمرہ ہوتا ہے، اور استاد کی محنتوں کا ثمرہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہوتا ہے، اللہ کی قسم دل پسیج جاتا ہے، آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہے، اور دل اس بات کے اوپر آ کھڑا ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدارس اسلام نے امت کو کیا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا الحاج غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس ہندوستان میں اور بلکہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً مرٹ واڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف بخشا ہے کہ اس علاقے کے اندر حضرت نے جب اس علاقے کا رخ کیا، مرٹ واڑہ کی سرزمین کو ایک علمی گہوارہ بنا دیا، جہاں پر اداروں کے اندر طلبہ کیا، طالبات کیا آ رہی ہے اور اپنی علمی پیاس بجھا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اداروں سے قوم کو وہ بیٹیاں عطا فرما رہے ہیں جہاں پر آج کے اس دور کے اندر، امت کے فتنہ فساد کے دور کے اندر، یہ امت کے بیٹیاں آج جائے گی ان علاقوں کے اندر، ان قصبوں کے اندر، ان دیہات کے اندر جہاں سے تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے آج سے 15 سال پہلے اگر کسی مسجد کے امام کے لیے تلاشی لی جاتی یا مسجد کے امام کو تلاش کیا جاتا، بہت ڈھونڈنے پر ممکن نہیں تھا کہ امام مسجد کے لیے مل جائے، لیکن یہ حضرت وستانوی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے بنات کیا، بنین کیا، ایسے علم کے گہوارے مہاراشٹر کی سرزمین پر بچھا دیے ہیں جہاں پر آ کر امت کی بیٹیاں اور امت کے نونہالان اور امت کے معصوم بچے اپنی علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ اور آج کے اس دور کے اندر تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایجوکیشن از لائف، ایجوکیشن از حیات، ایجوکیشن اس کی آپ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بغیر آپ دنیا کے کسی حصے میں نہ جی سکتے ہیں، نہ اپنا نام بنا سکتے ہیں، نہ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ تعلیم ہے ایک بنیاد اور واحد ذریعہ ہے جو سارے فتنوں کے سد باب کے لیے آج نہایت ہی ضروری ہے۔ قاری شمس الدین صاحب نے مدرسے میں ان بچوں کو جو اسٹیج شیئر کر کر کے یہ بتلایا اور ان بچیوں نے اس بات کی غمازی فرمائی کہ حقیقت میں جوہری اگر جو صحیح تراشنے والا ہو تو ایسے ہیرے امت کو ملتے ہیں۔ اساتذہ صحیح معنوں میں اگر ان بچوں کو تراشیں گے، اللہ کی قسم اللہ ان نونہالوں سے اور ان امت کی بیٹیوں سے اللہ وہ کام لے گا جو ایک دور تھا جس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بعض صحابہ آتے ہیں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایک جم غفیر کہتا ہے کہ جب ہمیں کسی مسئلے کی الجھن محسوس ہوتی یا ہم کسی مسئلے میں اٹک جاتے یا ہمیں کسی مسئلے کی تلاش ہوتی تو ہم سارے صحابہ مل کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے اور ان سے دریافت فرماتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے جو حضور سے سنا، ان سے جو روایتیں نقل کی ہے، ان روایتوں کے اندر حضور سے سنی ہوئی بات ہمیں یہ ملتی ہے۔
پتہ کیا چلا کہ جب معاشرے میں امت کو ضرورت پڑی تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر یہ بتا دیا کہ اگر فقہ کا باب ہو تو اس میں بھی میں آگے ہوں، بہادری کا باب ہو اس میں بھی میں آگے ہوں، اور علم کا اگر باب ہو اس میں بھی میں آگے ہوں، صدقہ و خیرات کی فیلڈ ہو اس میں بھی میں آگے ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا جو خیر القرون کے اندر عورتیں علمی میدان کی شہ سوار ہوا کرتی تھی، لیکن آج کا ایک یہ زمانہ ہے جہاں عورتیں دینی تعلیم سے بالکل مغفل ہو چکی ہیں۔ آپ دنیاوی کتنی سے کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لیں، آپ کلیکٹر بن جائیں، آپ تحصیلدار بن جائیں، آپ کسی علاقے کے گورنر مقرر کر دیے جائیں، آپ کسی علاقے کے ماسٹر ٹیچر، جتنے آپ کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ آپ کو مل جائے، اللہ کی قسم آپ کے زندگی میں یہ دینی تعلیم اور اس کا فقدان ہوگا۔ آپ بڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نگاہ میں بہت چھوٹے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا، جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، غیروں کی کہانی بڑی یاد رہی خود کا فسانہ بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تھوڑا اس شعر کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ میں خیانت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خیانت یہ ہے کہ اس دور میں جس دور میں نازا تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، اور میں آگے اضافہ یہ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پڑھا نہیں اس لیے ہم نے اپنے حیثیت کو بھول گئے۔ اگر ہماری حیثیت کو، ہمارے مقام کو، ہمارے کھوئے مرتبے کو اگر ہم پھر سے دوبارہ اپنے آنکھوں کے سامنے بروکار لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی ضرورت جو آج امت جس فیلڈ میں اور جس میدان میں پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور محترم پردہ نشی خواتین، آپ سن لیں کہ اس لیے پیچھے ہے، مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، اور اگر میری بہن پڑھتی ہے اور مستورات پڑھتی ہیں، ایک لڑکی پڑھتی ہے، اس کے پڑھنے سے خاندان پڑھتا ہے۔ یہ بڑے حضرت اپنے بیانوں میں اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، لیکن بیٹی پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ آج صرف حکومت کے نعرے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ آج سے 1400 سال پہلے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، لیکن ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا۔ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا اسلام اور شریعت کا جو دار و مدار ہے، جہاں وحی کی ابتدا ہوئی، وہی پہلی وحی ہمیں بتاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ آج ہم نے اس وصف کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہو گئے۔ اللہ کی قسم ہماری حیثیت، ہماری ذلت، ہماری پستی ایک دم آخر درجے کو جا پہنچی۔ تعلیم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، اور ہم کو تعلیم کے میدان میں فقط کالجوں اور یونیورسٹی اور عصری تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے ڈگریاں بہت خوشی سے حاصل کیجئے، ایجوکیشن میں آپ اپنے انت تک کے جائیے، اخیر درجے تک کے پہنچیے، آپ اور بہت شوق سے اعلیٰ ڈگریوں کے حاصل کرنے کا شوق رکھیے، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں کہیں آپ کا دین کا دامن آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گولڈن الفاظ یاد آتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر ملت تھے، مفکر قوم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دینی مدارس کی جو ابتدا ہوئی ہیں اور دینی مدارس جو آج چل رہے ہیں، مکاتب قرآنیہ کا جو علماء کرام اکابرین انعقاد فرما رہے ہیں، حقیقت میں اس کے امداد کرنے کی، اس کو چلانے کی اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مبادہ وہ وقت آ جائے گا ہم اسلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے بچھڑتا ہوا دیکھیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر سے فکر مر جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ ہماری اگر فکریں مر جاتی ہے، حقیقت میں آپ زر والے ہو، زور والے ہو، دولت والے ہو، مال والے ہو، بڑے اثر و رسوخ کے رکھنے والے ہو، لیکن آپ کی فکریں مردہ ہوگی تو ہمارے زندگیوں سے اور ہمارے زندگی کے اندر تعلیم کے میدان میں ہم بچھڑتے چلے جائیں گے اور ہمارے زندگیوں سے تعلیم نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے، باطل مشنریز آج اس بات پر کام کر رہی ہے کہ ان کا تعلق علماء سے ختم کر دیا جائے، ان کا تعلق مدارسوں سے ختم کر دیا جائے، ان کا تعلق اہل علم سے ختم کر دیا جائے، لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہم مربوط رہیں گے علماء سے، ہم مربوط رہیں گے مدارس سے، ہم مربوط رہیں گے اہل اللہ سے، اور مربوط رہیں گے ہم اپنے اساتذہ سے، تو اللہ کی قسم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے تحفظ دین، تحفظ ایمان، تحفظ اسلام کے ضامن ہوں گے۔ لیکن ہمارا رشتہ ان لوگوں سے ٹوٹا رہا، پھر پتہ نہیں باطل ہمیں کب اچک لے گا اور باطل ہمیں کب جو ہے فتنے کے جال میں پھنسا لے گا۔ اس لیے ماں بہنیں، خصوصاً شہروں کے اندر یہ رواج ہو گیا اور دیہاتوں کے اندر یہ رواج ہو گیا، الحمدللہ کے راستے میں جا کر مستورات آ رہی ہے تو دین کا جذبہ اور شوق ولولہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کئی بڑے علاقوں کے اندر وہاں مکاتب کے نظام کو فعال کیا جا رہا ہے، مکاتب کے نظام کو مستحکم کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ان مدارس سے جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان سے ادباً درخواست ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں جائیں، علاقے میں جائیں، وہاں کام کریں، لوگوں کو قرآن سکھائے، لوگوں کو دین سکھائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مکاتب کا قیام ہمارے زندگیوں میں لایا جائے، ہمارے علاقوں میں لایا جائے، مدارس کا اپنے طرف سے جو بھی جیسے بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم ان کا جو ہے تعاون کریں۔ یہی مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات جو اڈول کے اختتامی پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے علاقے کا مشہور و معروف ادارہ ہے۔ حضرت قاری شمس الدین صاحب کے ساتھ حضر ہو یا سفر، ہر وقت ہمیں ان کی رفاقت کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، ہم رہتے ہیں تو ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی طلب یہی ہے کہ ہماری پڑھنے والی بچیاں یہاں ان کو بہترین سے بہترین کھانا ملے، یہاں بہترین سے بہترین ان کے رہن سہن کا انتظام۔ ارے بھلا ایک باپ جس کی حقیقی اولاد ہے کیا فکر کر سکتا ہے؟ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی جو ہے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایم پی کے سفر میں ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ میں جو ناظم صاحب تھے وہ بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، مولانا محسن صاحب، انہوں نے بھی اس واقعے میں شرکت کی ہے۔ حضرت ناظم صاحب سفر کے اندر ہیں اور وہاں پر ایک ناظم صاحب نے یہ بتایا یہ تیل ہے جو اگر بچیوں کو لگائیں گے سر میں تو اس کی جویں ختم ہوگی۔ انہوں نے بتایا تو ناظم صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنے بچیوں کو یہ تیل لے کر جاؤں گا تاکہ یہ بچے جو ہمارے کیمپس میں رہتے ہیں اور ہمارے اس ادارے میں پڑھتے ہیں ان کی والدین ان سے دور ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے دور ہے، ان کی نگرانی اور نگہداشت کرنے والا مدرسے میں کوئی نہیں ہے۔ خادمہ و خادم ہوتے ہیں وہ الگ سی بات ہے، لیکن ایک باپ جیسی محبت کرنے والا، ایک شفقت رکھنے والا، یہ ایسا بہترین جو ہے ان کو باپ کے روپ میں ایک ناظم ملا ہے۔ انہوں نے فوراً تیل خریدا، اپنے بچیوں کے لیے وہ تیل لے کر آئے تاکہ بچوں کے سروں میں جوئیں نہ ہو۔ بتاؤ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کیا کبھی ایک باپ نے اتنی کوشش کی ہے اور اتنا تصور کیا، اتنا سوچا ہے؟ اداروں کے اندر باپ جیسا پیار ایک ناظم لیتا ہے اور محبت و شفقتوں سے استاد انہیں پڑھاتے ہیں اور اس لائق بناتے ہیں۔ یہی لڑکیاں، یہی بچے جب آگے جا کر کچھ بڑے ہوتے ہیں تو مولانا منصور صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے، آج ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہوگا۔ جو ایک طالب علم میرے سامنے بیٹھ کر ناظرہ پڑھا کرتا تھا، آج اس طالب علم کو اللہ نے ایک علاقے کا ذمہ دار بنایا، ادارے کا ذمہ دار بنایا اور ادارے میں رہ کر انہوں نے اتنی خدمت انجام دی ہے کہ آج ان کی نجات کے لیے یا ہماری نجات کے لیے یا ہماری اخروی کامیابی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ انہوں نے قرآن کا تعارف کرایا اور ناظرہ قرآن پڑھا کر امت کے حوالے کیا۔ حدیث میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ حافظ قرآن بناؤ گے تو نجات ہوگی، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ کسی کو ایک لفظ سکھا دو یہ آپ کے نجات کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ باطل کی سازشیں بہت ہے، لیکن ایک شعر یاد آیا، میں اس پر بات ختم کر دوں۔ طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے،
طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، ہم غلامی کا بوجھ اب نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ بتاؤ کب تک کون حکومت کر سکتا ہے، بتاؤ کب تک کون حکومت کر سکتا ہے، ایک دن ٹوٹ جائے گا، یہ تجربہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔